صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کل جو درس ہم نے سنا اور سنایا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کو صاف کر کے اس کے دائیں کان میں آذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد بچے کو تہنیک یعنی کہ گھٹی دی جاتی ہے۔ گھٹی کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ کسی نیک مرد یا کسی نیک عورت سے بچے کو گھٹی دلائی جائے۔ 7ویں دن بچے کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں، جس کو ہم اپنے عرف میں جھنڈ بولتے ہیں۔ وہ بال اتار کر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سکہ رائج الوقت کے حساب سے جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں وہ غرباء و مساکین میں صدقہ کرنے چاہیے۔ یہ خوش فالی اور خوش یا وہ نصیبی کی علامت ہے۔ اس کے بعد 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور ساتھ بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ نام کا بچے کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جتنا آپ اچھا بچے کا بابرکت اور بامعنی نام رکھیں گے اسی طرح بچے کی شخصیت بھی اچھی آئے گی۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے اسم مبارک کے بعد سب سے پیارا اور سب سے جو میٹھا نام ہے وہ نام محمد ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سموا باسمی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو، یعنی کہ اپنے بچوں کے نام میرے نام پر، نام جو بھی ہو لیکن نسبت ساتھ اسم محمد کی ضرور ہونی چاہیے۔ حضرت ابی وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام اللہ کے نبیوں کے ناموں پر رکھو، یعنی کہ یہ سب سے پیارے اور سب سے بابرکت نام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کرام کو عطا فرمائے ہیں۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ نام جو سب سے زیادہ اللہ کو پیارے ہیں وہ یہ ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ آج کے اس جدت پرستی کے زمانے میں جب کہ ماڈرنزم ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کا وہ نام ہونا چاہیے جو اس محلے میں یا گاؤں میں کسی اور کا نہ ہو، عجیب سی دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک عجیب سا یعنی کہ یہ کمپٹیشن ہے بچوں کے نام رکھنے کی صورت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہینہ جب وہ گزر جاتا ہے بچے کو پیدا ہوئے، ابھی نام ڈیسائیڈ نہیں، نان کے اور کہتے ہیں، داد کی اور کہتے ہیں، ماما اور کہتا ہے، چاچا اور کہتا ہے، اماں کی اور خواہش، ابے کی اور خواہش ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ تو بچہ پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد بچے کا نام رکھنا یہ سنت ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن جب بچے کی جانڈ اتاری جائے تو جانڈ اتارنے کے ساتھ، جانڈ اتارنے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر جانڈ اتارنے تک بچے کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ، اس کو عبداللہ کے نام سے پکاریں۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ بچہ پیدا ہوتا جائے تو اس کا پہلا نام کیا ہوتا ہے جی؟ عبداللہ۔ یہ 7 دن تک عبداللہ ہی نام چلے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے یہی نام رکھنا ہے تو اسی کو آپ آگے رائج کر دیں۔ اگر آپ نے کوئی اور نام رکھنا ہے تو پھر 7ویں دن آپ بچے کا نام رکھیں، لیکن اس نام کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا کسی نبی کا نام یا آل بیت کا نام یا صحابہ کرام میں سے کسی کا نام ضرور اٹیچ کریں۔ سب سے پیاری جو نسبت ہے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، محمد عرفان، محمد شہباز، محمد نعیم، محمد زین،
یہ یعنی کہ نام تو اصل عرفان ہے، شہباز ہے، زین ہے، جو بھی ہے، لیکن ساتھ نسبت کیا ہے؟ محمد کی۔ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں۔ یعنی اگر ہم کو سرکار کی ذات سے، آل بیت سے، صحابہ کرام سے اگر نسبت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ ثلاثۃ اولاد فلم یسم احدا منہم محمدا فقد جہل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، جس کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، اور اس نے ان میں سے کسی ایک بچے کا نام بھی محمد نہیں رکھا، فرمایا وہ ایمان اور عشق کے تقاضوں سے جاہل ہے۔ یعنی کہ وہ ایمان کے لحاظ سے اور عشق کے لحاظ سے بالکل بے خبر ہے، ناواقف ہے اور جاہل ہے، جس نے اپنے 3 بچوں میں سے کسی ایک بچے کا نام محمد نہیں رکھا۔ محمد احمد رکھ دیں، محمد عرفان رکھ دیں، محمد احسان رکھ دیں، یعنی کہ نام جو بھی ہو، لیکن ساتھ پہلے محمد بولا جائے، بعد میں اس کا نام بولا جائے۔ پہلے اللہ کے محبوب کا نام آئے، اس کے بعد ہمارا نام آئے، تو پھر ہمارے نام کو بھی اللہ 4 چاند لگائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ نہ اللہ کے محبوب کا نام رکھیں، نہ صحابہ کرام کے، نہ آل بیت کے نام رکھیں، فرمایا وہ بندہ ایمان کے لحاظ سے بھی اور عشق کے لحاظ سے بھی بالکل ناواقف ہے اور بالکل جاہل ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سرکار ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ کرنے سے پہلے آج تک میں بھی کافی بار سنتا آیا ہوں، آپ نے بھی یقینی یہ بات سنی ہوگی کہ قیامت کے دن بچوں کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ حدیث پاک، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں تو بچے کو باپ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، میں مثال الطاف حسین کا بیٹا ہوں، الطاف حسین محمد نذیر کا بیٹا ہے، محمد نذیر جو ہے وہ نور محمد کا بیٹا ہے، تو یعنی کہ یہ باپوں کے نام سے جانا جاتا ہے، نسب ہمارا باپوں سے ہی چلتا ہے۔ تو قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں نے تو کافی تحقیق کی، دیکھا ہے، لیکن کوئی ایسی حدیث پاک میرے سامنے نہیں آئی، واللہ عالم ہوگی شاید، لیکن میرے مطالعہ میں ایسی حدیث پاک سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ حدیث پاک کے الفاظ سنیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، تدعون یوم القیامت باسمائکم، قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، واسماء آبائکم، اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، فاحسنوا اسماءکم، پس اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ یعنی کہ ایسا نام رکھو کہ جب کوئی پکارے تو اس کے زبان پر بھی حلاوت اور مٹھاس آئے، شیرینی آئے۔ ایسا برا نام نہ ہو کہ اس کے منہ سے جب نام ہی نکلے تو عجیب سا تاثر پیدا ہو۔ لہٰذا اپنے بچوں کے نام پیارے رکھو، کیونکہ کل قیامت جب تم کو تمہارے بچوں کو پکارا جائے گا تو تم کو اور تمہارے بچوں کو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ لہٰذا بچوں کے نام رکھتے ہوئے یہ بات پیش نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ یہ ایک نیچرلی سی یعنی کہ کنڈیشن ہے کہ جیسا بچے کا آپ نام رکھیں گے تو اس کی شخصیت اسی کالم میں ڈھل جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں، قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القوی، جب کوئی صحابی کا یا کسی بندے کا کوئی نام یعنی کہ قبیح ہوتا تھا، برا ہوتا تھا، تو سرکار دو عالم اس نام کو بدل دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کہ نام اب اگر کہا جائے تو یعنی کہ جھگڑا بن جائے گا، پرویز نام سرکار نے منع کیا ہے، کیسر کے نام سے سرکار نے منع کیا ہے، آسیہ آگے حدیث پاک آ رہی ہے، آسیہ المدا سواد یہ ہے آسیہ، اور این الف آ سواد یہ ہے آسیہ، یعنی کہ دو بولنے میں تو آسیہ زبان سے آسیہ، لیکن لکھنے میں 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک این الف آ سے ہے اور ایک المدا سے۔ این الف آ آسی جو ہے وہ آسیہ آسی کی مونس ہے، اور آسی کا معنی ہے گنہگار مرد۔ آسی کا معنی کیا ہے؟ گنہگار مرد، اور اس کی مونس آسیہ کا معنی کیا ہوگا؟ گنہگار عورت۔ اب اگر آپ بچی کا نام آسیہ رکھیں گے تو اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ گنہگار عورت۔ تو کیا یہ معنی ٹھیک ہے؟ غلط۔ المدا سے آسیہ آتا ہے، المدا سے آسیہ کا معنی ہے چرخہ، یہ جو عورتیں کا چرخہ چلاتی تھی اس کا نام یعنی کہ آسیہ اس کو بولا جاتا ہے، المدا سے آسیہ۔ اب آسیہ یعنی کہ عین سے ہو یا المدا سے ہو، دونوں کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے۔ ایک کا ہے گنہگار عورت اور ایک کا معنی ہے
چرخا نہ چرخا، یعنی کہ آپ کیا اس کا نام چرخا ہے؟ یعنی کہ جو آپ آسیہ کہہ رہے ہیں تو آسیہ کا معنی چرخا ہوتا ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کا نام چرخا رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ایسے ناموں سے سریا سے سرکار نے، سریا کا نام سرکار نے تبدیل فرمایا. آسیہ کا سرکار نے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام آسیہ تھا، تو سرکار نے اس کا نام تبدیل کر کے جمیلہ رکھا تھا. سرکار نے نام تبدیل فرما دیا تھا. یہ کچھ نہیں تھا. ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا بلوا سے آیا تھا، اس کا نام کچھ اور تھا، تو سرکار نے اس کا نام قبلہ قریشی صاحب نے اس کا نام تبدیل کر کے عبدالصبور رکھا تھا. اس کا نام پہلے جو تھا اس کا یعنی کہ پرندوں کا بیٹا کس طرح اس کا نام مفہوم بندہ تھا، تو استاذوں نے اس کا نام تبدیل کر کے عبدالصبور رکھ دیا. تو سرکار کی یہ سنت مبارکہ تھی، جب بھی کسی کو کوئی کبھی نام ہوتا تھا تو سرکار وہ نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے. جس کا نام عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد المعبود، عبد القدوس یا عبد القیوم ہو، اسے رحمان، خالق، معبود، قدوس، قیوم کہنا حرام ہے. قیوم صاحب، اے عبد القیوم صاحب، اے صدوال والے جی، عموماً پورا گاؤں ان کو قیوم صاحب، قیوم خان کیا حال ہے؟ قیوم. تو عبد القیوم، قیوم ہمیشہ سے قائم رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ سارے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، لیکن یہ ان ناموں کا اطلاق جب بھی کیا جاتا ہے تو ساتھ عبد لگایا جاتا ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. رحمان اصل ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. خالق کون ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. عبد المعبود، معبود بولتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے. معبود ایک ہوتا ہے عابد، ہم عابد ہیں سارے، عبادت کرنے والے ہیں. عبادت کرنے والے کو عابد کہا جاتا ہے، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود بولا جاتا ہے. عبد المعبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا بندہ. آپ کسی کو معبود بولیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہ نام اللہ تعالیٰ کا وہ ہے جس میں عبادت کے ان کے مفہوم پائے جاتے ہیں. رحمان، رحیم، عبد الخالق، عبد المعبود، عبد القدوس، عبد القیوم، ان کو صرف رحمان کہنا، خالق کہنا، معبود بولنا، قدوس بولنا یا قیوم بولنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ ان کا اطلاق غیر اللہ پر ناجائز ہے. ہاں اگر عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد العزیز یہ نام ہو تو ان کو رحیم، کریم یا عزیز اگر کہہ دیا جائے تو پھر کچھ گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط برتیں کہ عبد الرحیم، عبد الکریم اور عبد العزیز کے نام ہی بولیں. عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد النبی. اب یعنی یہ نام مصطفیٰ چنا ہوا، رسول بھیجا ہوا، نبی یہ سرکار کے یعنی کہ وہ نام سارے، تو ان ناموں کے ساتھ عبد کا اطلاق کرنا. عبد بولتے ہیں بندے کو. عبد النبی، نبی کا بندہ. عبد المعبود یعنی عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ. عبد الرسول، رسول کا بندہ. اس نسبت کی شرافت مقصود یعنی کہ اصل میں بندے ہم اللہ تعالیٰ کے، ہم نبی کے بندے تو نہیں ہے نا. ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا مالک اللہ ہے. عبد النبی جب نام رکھا جاتا ہے تو نبی کا بندہ اس کا مفہوم ہوتا ہے. تو یہ بندہ نبی کا نہیں ہے، صرف اپنی ایک عزت کی نسبت قائم کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے یہاں پر عبد سے مراد غلام ہے، کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں. تو یہ عزت اور شرف حاصل کرنے کی نسبت کے لیے یہ مقصود ہوتا ہے، اور عبودیت کے حقیقی معنی یہاں پر مقصود نہیں ہوتے. رہی عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یعنی کہ یہ عبد کی نسبت کسی اور کی طرف کی جاتی ہے، لیکن وہاں پر مفہوم عبد کا غلام ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا. غلام محمد، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، جن میں انبیاء کرام، صحابہ کرام یا اولیاء کرام کے نام کی طرف غلام کی اضافت کی جاتی ہے، یہ نام رکھنے جائز ہیں. اس طرح محمد بخش، نبی بخش، پیر بخش، علی بخش، حسین بخش، جن میں کسی ولی یا نبی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا جاتا ہے تو یہ نام رکھنے بھی جائز ہیں. محمد نبی، احمد نبی، محمد رسول، رسول اللہ، نبی اللہ یا نبی الزمان یہ نام رکھنا حرام ہے. دوبارہ سنیں، محمد نبی. اجوانے محلے میں ایک لڑکے کا نام ہے، پیچھے اس کی شادی تھوڑا سا پہلے، محمد نبی اس کا نام ہے. محمد نبی، احمد نبی، محمد رسول، رسول اللہ، نبی اللہ، نبی الزمان یہ نام رکھنے حرام ہیں کہ ان میں حقیقتاً ادعائے نبوت نہ ہونا مسلم، ورنہ خالص کفر. یعنی اگر ادعائے نبوت کا دعویٰ، یہ وہ سارے نام ہوئے جو نبی کے نام ہے جس میں نبوت کا دعویٰ پایا جاتا ہے، اگر تو ادعائے نبوت ہے تو پھر تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر بھی چونکہ یہ نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ خاص ہے، لہذا کسی بندے کو یہ نام رکھنا نبی اللہ، محمد رسول یا یعنی کہ رسول اللہ،
تو یہ نام کسی بندے کو رکھنا عام امتی کو جائز نہیں ہے، مگر صورت ادعا ضرور ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی بیویوں اور لڑکیوں نیز صحابیات کا مبارک سنجیدہ اور پروقار نام چھوڑ کر آج کل لوگوں نے بازاری عورتوں کے بھڑکدار نام پر اپنی لڑکیوں کو نام رکھنے شروع کر دیے ہیں، جیسے نجمہ، ثریا، مشتری، پروین وغیرہ۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ان ناموں کی مذمت کی گئی ہے اور یہ نام تبدیل کیے گئے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے نام رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ رکھیں، اگر آپ کا بچہ ہوا ہے تو بچے کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن یا جو بھی نام رکھیں اس کے نام کے ساتھ اسم محمد ضرور اٹیچ کریں۔ اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو فاطمہ، زینب، آمنہ، یہ وہ نام ہے جو سرکار کے خانوادے کے نام ہے۔ صحابیات میں سے آپ نام رکھیں تو نسبت جب آپ ان کے ساتھ قائم کریں گے اور آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں یہ نام اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ نام مبارک نام ہے اور مبارک لوگوں کے نام ہے، اللہ ان لوگوں کی برکت سے میرے بچے یا بچی کو نیک اور صالح بنائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے یا بچی کی سیرت اور کردار پر اس کا نام کا اثر ہوگا۔ لہٰذا بچے کو یا بچی کو وہ نام دیں جو نام اس کی شخصیت کو نکھارے، سنوارے، نہ کہ معاشرے میں اس کو بے عزت کرائے یا وہ نام سن کر وہ بچہ یا بندہ جو ہے پریشان ہو۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہی ہوتے اس کو عبداللہ کے نام سے پکاریں، ویسے نہ بولیں کہ بچہ پیدا ہو گیا، بچہ ہوا ہے۔ جب تک آپ نام نہیں رکھتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر 7ویں دن تک، جب نام 7ویں دن رکھنا سنت ہوتا ہے، 7ویں دن تک بچے کو لفظ عبداللہ کے ساتھ پکاریں کہ اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے اولادوں کو، بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، کل قیامت دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کا ہم سب کو سایہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔